بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم منكرون. صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیا میں ایک چیز کی ضرورت ہے، قرآن کی متعدد آیات سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ آخرت میں جو مشرکین جا چکے ہیں، جو کافرین جا چکے ہیں، جو اللہ سے الگ کر گئے ہیں، ان کے حوالے سے متعدد آیتیں رسول مکرم پر اتری۔ وہ تمام مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ وہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح کے بغیر راہ نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ مشرکین کہتے تھے کہ معاد جسمانی تھے، یہ لوگ منکر تھے۔ قالوا سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 10 میں لگا کیجیے گا۔ قالوا اذا ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید، جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے، زمین میں دس جائیں گے، زمین میں ختم ہو جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، ہم جو ہے جدید خلقت پہ آ جائیں گے۔ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم جدید خلقت ہماری دوبارہ سے ہمارے لیے خلقت آ جائے؟ بل هم بلقاء ربهم منکرون، اصل میں کیا ہے، وہ لوگ اللہ کی ملاقات سے، اللہ کے حضور جانے سے انکار کر رہے تھے، کیونکہ وہاں جس چیز کی ضرورت تھی وہ عمل صالح، کیونکہ ان کے پاس عمل صالح نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ کیا ہے، انکار کر رہے تھے۔ ہمارے جسمانی کے قائد مفصل اور تفصیلی گفتگو ہے، آپ اسٹڈی کیجیے گا، کام آنے والی چیزیں۔ بلقاء ربهم منکرون، بلکہ وہ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں جو ہے پیش ہونے سے انکار کر رہے تھے، اللہ سے ملاقات کرنے سے انکار کر رہے تھے، اس لیے جو ہے تگدو کر رہے تھے کہ وہ جو ہماری بات درست ہو جائے گی۔ ان کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، عمل صالح کی ضرورت تھی، وہ عمل صالح ان کے پاس نہیں تھا، دنیا میں انکار کر رہے تھے، رسول کی بات کو ٹال رہے تھے، اور قیامت کی ہولناکی کو لوگ کیا ہے، نہیں مانتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ دوسری آیت ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی ملک الموت آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہاری روحیں قبض کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے گا۔ پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل صالح جو ہے انسان کو ضرورت ہے، مومن کو ضرورت ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں جس کے ذریعے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمل صالح کے بغیر جتنی بھی انسان اچھی نیت کے ساتھ کرے، لیکن عمل صالح اس میں نہ ہو، خالص نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو وہ عمل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی حرکت، قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو، اگر تلاوت کریں، پورا قرآن ختم کریں، للہیت اس میں نہ ہو، اخلاص اس میں نہ ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری ہر نیت، ہماری ہر بات، ہمارا ہر قدم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، ائمہ معصومین کی رضا کے لیے، محمد آل محمد کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اسی کی تیسری جو آیت ہے، 12ویں آیت ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش اے نبی آپ دیکھ لیتے کہ مجرم، جو مشرک تھے، مجرمین تھے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں سر جھکائے ہوئے مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے۔ عبرت ہے آپ اور میرے لیے، اور سے سن لیجیے گا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے، اور کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگار ہم نے دیکھ لیا۔ قیامت کی ہولناکی کو ہم جھٹلایا کرتے تھے، دنیا میں بھی ہم مستی کرتے تھے، ہم نے اس قیامت کو برپا ہوتے ہوئے دیکھ لیا،
وسمعنا کہا اللہ کی عدالت میں جو ہے مشرک کافر کہہ رہے ہیں وسمعنا ہم دنیا میں ہادیان الحق کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، ان کا تبصر کرتے تھے، وسمعنا اب سننے کے لیے تیار. لیکن افسوس کہاں اللہ کی بارگاہ میں، عدالت میں، عرصہ محشر میں یا اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی طرف یہ اقرار کر رہے ہیں وسمعنا اب ہم سننے کے لیے تیار ہیں اور سن بھی لیا ہم. ان کی خواہش کیا ہوگی؟ فرجعنا، اور کیجیے گا فرجعنا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں پلٹا دے، فرجعنا ہمیں پلٹا دے دنیا میں. بھائی اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی چلو ہم پلٹائیں گے، کیا کریں گے؟ نعمل صالحا. بہت خوبصورت ہے نعمل صالحا، ہم عمل صالح بجا لائیں. دیکھو مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو دنیا میں کسی بھی نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں نعمل صالحا، ہم عمل صالح کریں گے. یعنی ایک بات یقینی ہے، عمل صالح کے بغیر جو ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو نجات مل جائے. یہ کافر کی بات بھی نقل ہو رہی ہے قرآن کی آیت کی شکل میں، نعمل صالحا، ہم عمل صالح کریں گے اور انجام دے دیں گے. اس لیے فرجعنا کہ ہمیں دنیا میں پلٹا دیں. اتنا موقن ہو عمل صالح بجا لانے کے لیے جس یقین کی ضرورت تھی وہ یقین ابھی ہمیں حاصل ہو گیا ہے. لیکن افسوس کہاں؟ عرصہ محشر میں. اتنا موقن ہو، ہمیں یقین حاصل ہو گیا ہے. بہت ساری آیتیں عمل صالح کے وقت آپ غور کیجیے گا اور قرآن کی تفاسیر میں جو ہے جا کے اسٹڈی کر لیجیے گا. ہماری زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، چینجنگ آ جاتی ہے. مجلس ترغیب میں اجازت ہے، اختلاف گفتگو کی اجازت بھی نہیں ہے اور مجلس کا تقاضا بھی نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے عمل صالح جو ہے بجا لانے والوں کے لیے جنت ہے، اور جنت کے انعامات سے اور جنت کے درجات سے اللہ تعالیٰ منعم کرے گا وہ لوگ جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، نیک اور اچھی جو ہے نیکیاں انجام دیتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے. پھر جا کے جنت میں وہ لوگ جو عمل صالح بجا لا کر جو ہے اللہ کے وعدے کے مطابق جنت میں گئے، وہ کیا کہیں گے؟ سورہ مبارک زمر میں آپ جا کے دیکھیں آیت نمبر 70، اگر میں اشتباہ نہ کروں، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. وہ جنت میں جا کر جو ہے اپنے درجات اور اپنی جو ہے شاہانہ کرسی پر بیٹھ کر کہیں گے صدقنا وعدہ الحمد للہ الذی. ان کی زبان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی داد و ستائش اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریفیں ہوں گی. وہ کہیں گے صدقنا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچ کر دکھایا. کس کے نتیجے میں؟ عمل صالح کے نتیجے میں. ہمارے لیے جو وعدہ کیا تھا صدقنا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. ٹھیک ہے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ. یہاں ارض سے مراد ارض جنت ہے، یعنی جنت میں جا کر کے وہاں کون سی زمین کی ملکیت ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے گی؟ جنت کی پراپرٹی، سلطنت. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، دیکھیں وراثت باپ کی طرف سے ازروع تفضل ملتی ہے، والد کی طرف سے ازروع تفضل اولاد کے لیے وراثت ملتی ہے، جائیدادیں ملتی ہے، پراپرٹیز ملتی ہیں. یہاں بھی وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، یعنی ہمارے عمل کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ازروع تفضل، چونکہ اس نے عمل صالح کی کوشش کی ہے اچھی نیت کے ساتھ، لہذا ازروع تفضل وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں جنت کی ملکیت کا مالک بنا دیا. حیث نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جنت سے ہم جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے، کیونکہ میری پراپرٹی ہے، میری سلطنت ہے، کیونکہ میں نے عمل صالح اپنے حساب سے انجام دیا تھا. تبوأ من الجنت حیث نشاء، دیکھو اس کا جو انداز گفتگو دیکھیں، حیث نشاء، جیسے میری مرضی ہوگی، چونکہ میں سلطنت کا بادشاہ ہوں گا، کیونکہ میری اپنی پراپرٹی ہے. پراپرٹی سے مراد ایک دنیاوی ملکیت کی طرح نہیں، ایک جنت کی پراپرٹی ہے، جنت کی ملکیت ہے، جنت کی سلطنت ہے. کس انداز میں وہ سلطنت ہوگی وہ ہم مینشن نہیں کر سکتے. اس کے انداز گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حیث نشاء، جیسے جس طرح چاہیں گے ہم بیٹھیں گے، ہماری اپنی ملکیت، ہماری اپنی ملکیت. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پھر آخر میں جا کے کہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عاملین کے لیے، عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے بہترین نعمت ہے، بہترین. بس ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم عمل صالح بجا لانے کی کوشش. دنیا کی مشکلات سے نجات ملتی ہے، دنیا کی پریشانیاں دور ہوتی ہے. انسان اگر
خلوص نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نکلیں اور ہر چیز ہر قدم آپ گھر سے نکلیں درس کے لیے نکلیں آپ نیت کر کے نکلیں کہ میرا ہر قدم میری ہر بات میری ہر گفتگو میرا غصہ میرا جو ہے خوش ہونا یہ سب جو ہے اللہ کے لیے۔ اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہے تو خدا کی قسم اللہ جو ہے بے شمار نعمتیں جو ہے دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، خالص آپ کی نیت کی وجہ سے۔ آپ کو پھر آپ نے میدان میں اتر کر تگدو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا، آپ خالص نیت کر کے نکلیں، کہیں سے بھی کہیں جانا بھی ہو اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے، محمد محمود کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کریں اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے، دنیا بھی جو ہے مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل محمد محمود کی ذات، کیونکہ پوری زندگی خدا کی رضا کے لیے، جان کا نذرانہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی بقا کے لیے جان کا نذرانہ، یعنی ان کے نزدیک ان کی نظر میں دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ اللہ نے زندگی دی ہے اور اللہ کی خاطر جو ہے انہوں نے زندگی پیش کی ہے، قربانیاں دی ہیں محمد زینب وغیرہ کی ذات کی۔ البتہ عصمت صغریٰ کی مالکہ ہے، اس طرح سے دین مبین کے لیے آپ دور نہ جائیں، بہت ساری جو ہے سیرت ہے اور کریکٹر کی مالکہ ہے، بس مختصر مسائل شرف کے لیے یہی تہجد کی نماز دیکھیں اور جو باقی نمازیں دیکھیں، پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنا اور تہجد پڑھنا اور عصر عاشور کی اس بھیانک مصیبتوں میں اور پریشانی میں پھر بھی تہجد کی نماز ترک نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیے زندان شام میں جو ہے ایک مرتبہ چونکہ قلت غذا کی وجہ سے مشکلات اور پریشانیاں اور آلام و مصائب کو سہ کر بھی جو ہے نماز شب ترک نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ بیٹھ کر جب نماز شب ادا کر رہی تھی سید سجاد تڑپ کر کھڑے ہو گئے، پھوپھی اماں آپ نے تو عصر عاشور کو بھی اور شام غریبہ میں بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اور میرے لیے آسان ہے، لیکن محمد و آل محمد کے گھرانے میں ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو قیامت سے کم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سہارا دیا تھا اور ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ کر نماز پڑھی تھی۔ جناب زہرا کے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا، اور علی مرتضیٰ کے لیے جب 21 رمضان کو ابن ملجم کی ضربت لگی پھر علی نے ایک دن جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھی، یا روایت کے مطابق 2 دن بیٹھ کر نماز پڑھی، تو وہ علی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ زینب رضیہ کی شہادت کرنے کے لیے قریب ہی گزرا ہے، کیوں جملے بتائے بھی ہو آپ اور میرے لیے آئیڈیل ہے، ہماری ماں بہنوں کے لیے زینب کی زندگی آئیڈیل ہے۔ بس وہ علی کی غیرت پر بیٹی جو ہے کوفہ و شام کے بازار میں بے مقدہ و چادر آتی ہے، اللہ اکبر، دین کی بقا کے لیے خود بے مقدہ و چادر دین کی بقا کے لیے آنا جو ہے زینب کی طرف سے یہ عمل صالح ہے، خالصتاً للہ ہے، لیکن زینب مجبور تھی، زینب کے پاس رضا اور چادر نہیں تھی۔ ایک مرتبہ باب الحوائج عصر عاشور آخری اجازت کے لیے تشریف لائے قبلے سے، اور زینب علیہ چونکہ جو ہے 34 سالہ کڑیل جوان بائی اور 55 سالہ ضعیفہ بہن کے پاس جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ زینب علیہ زمین کربلا پہ تشریف فرما تھی، جو ہی عباس تشریف لائے زینب سمجھ گئی اور کہا کہ بھیا عباس بیٹے میں بابا کی ایک حدیث سناتی ہوں۔ جب میں کوفے میں تھی بابا علی مرتضیٰ مسجد کوفے سے تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے اور مجھے گلے سے لگایا اور میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور میرے سر کا بوسہ لیا اور مجھ سے کہا کہ میری لاڈلی بیٹی میری شہزادی اگر بددعا نہیں دو گی تو میں ایک خبر سے آگاہ کروں گا۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا بابا میں بددعا نہیں دوں گی، تو بابا نے کہا کہ میری بیٹی شہزادی تو اس وقت اپنی اسی کوفے میں شہزادی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی اور تیرے سر سے ردا چھین لی جائے گی اور
عورتیں دھو کر اسی تحفے کے بازاروں میں آ جائیں گی. بس بھیا عباس بابا کی یہ خبر تھی, میں نے اپنے دل میں ضبط کر کے سنی, لیکن زندگی کے ہر موڑ پہ میں سوچا کرتی تھی کہ جس کے عباس جیسے 18 غریب آئے ہو, کسی مائے کے دار کی مجال کہ وہ زینب کی رضا پہ ہاتھ ڈالے. آج مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دن آ گیا ہے کہ بے وقت و چادر بے پالا ملک کی پشتوں پر کھڑی ہو کر شام و کوفہ کے بازار میں جاؤں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.